شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، سمیع علیم، خوب جاننے والا ہے۔ بدأن آل فرعون، آل فرعون کی عادت کی طرف ہے، ان لوگوں کی عادت فرعونیوں کی عادت کی طرف تھی۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، تو جنہوں نے جھٹلایا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون، فرعونیوں کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے۔ ان نشأ، جی یہ آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں غزوہ بدر میں اللہ جل شانہ نے ظلم فرمایا ہے اور کافروں پر اپنی پکڑ اور گرفت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مدینہ المنورہ میں تین طرح کے لوگ تھے، مشرکین، یہودی اور منافقین۔ یہ تین طرح کے لوگ مدینہ المنورہ میں رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تھوڑی سی جماعت تھی، اور یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، منافقین کی تعداد زیادہ تھی، مشرکین کی تعداد زیادہ تھی۔ تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکل رہے تھے بدر کے میدان کی طرف کافروں سے لڑنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں 313 افراد تھے۔ جس وقت یہ لوگ نکل رہے تھے، ان مشرکین نے اور کافروں نے اور منافقین نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ یہ لوگ عرب کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، یہ لوگ عرب کو فتح کریں گے۔ یہ لوگ اس انداز میں یہ کافر لوگ مذاق اڑاتے کہ ان کے چونکہ مسلمان اس جیسے میں نکل رہے تھے، کسی کے پاس ٹوپی نہ تھی، کسی کے پاس عمامہ نہ تھا، کسی کے پاس قمیض نہ تھی، کسی کے پاس جوتے نہ تھے، اور وہ وقت ایسا وقت تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں ہر وقت تلوار رکھا کرتے تھے۔ جس وقت نکلا کرتے تھے عام حالات میں تلواریں رکھا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل جو بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوا کرتی ہیں، عام سہارے کے طور پر رکھا کرتے ہیں، دور کے لیے رکھا کرتے ہیں، اس طرح ان لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، وہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن دیش و زمانے کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے پاس سوائے 8 تلواروں کے کچھ نہ تھا کہ جس سے وہ کافروں سے، دشمنوں سے لڑ سکے۔ 8 تلواروں کے ساتھ یہ لوگ نکلے کافروں سے لڑنے کے لیے، بس ان کے اس کیفیت کو مشرکین، یہودیین اور منافقین نے دیکھا تو وہ ان کو مذاق اڑانے لگے، ٹھٹا کرنے لگے، استہزاء کرنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ عرب کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو جو ہے یہ مار کر آئیں گے، پیٹ کر لائیں گے، اور ان لوگوں پر فتح حاصل کر آئیں گے، اور ان کا مال حاصل کر لائیں گے۔ تو یہ بات بطور طعنے کے ان لوگوں نے کہنا شروع کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس طعنے اور مذاق کا جواب دیا، ان کا مذاق کا جواب دیا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ یقول المنافقون، جس وقت کہا منافقوں نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، کفر کا۔ مرض کس چیز کا تھا؟ کفر کا، شرک کا، منافقت کا۔ تو یہ مرض تھا، ایک بیماری تھی کہ ٹوٹ ٹوٹ کر یہودیوں، مشرکوں اور منافقین کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، اور اس مرض کے کارن یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی لوگ جو منافق تھے مدینہ میں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کفر کا اور شرک کا، اور وَهَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ، جن لوگوں نے یہ طعنہ کیا کہ مسلمانوں پر ان کے دین میں جھونکنے میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو اللہ
اللہ کے علم میں تھا نا تو ان کو ان کے دین میں دھوکے میں ڈالا ہے، تو تمہیں تمہارے کفر اور شرک میں دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں اللہ نے جو ان لوگوں نے تانے دیے مسلمانوں کو، اللہ نے ان کا صرف مختصر سا جواب دیا، بہت لمبا چوڑا جواب اللہ پاک نے ان کے انسانوں بنا دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اللہ نے ان کافروں مشرکوں منافقوں کا جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص بھروسہ رکھے اللہ پر، جو شخص اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَکِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے ایسے لوگوں پر مدد و نصرت ہوتی ہے کہ یہ اگرچہ نہتے مسلمان ہیں، اگرچہ ان کے پاس یہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، تو ان کے پاس جو تھا انہوں نے اسے لیا اور باقی اللہ پر چھوڑا کہ یا اللہ جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے لے لیا، 8 تلواریں تھیں وہ ہم نے لے لی، آج 60-70 اونٹ تھے وہ ہم نے لے لی، 2 گھوڑے تھے وہ ہم نے لے لی، 6 زرے تھیں وہ ہم نے لے لی، یا اللہ اب آپ کو آپ ہماری مدد کرنا، آپ ہماری نصرت کرنا۔ تو وہ لوگ اللہ کی مدد نصرت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ جو کام اسباب اختیار کر کر اللہ پر چھوڑا جائے اس کام کو کہا جاتا ہے توکل، اور جو کام بغیر اسباب کے اللہ پر چھوڑا جائے اس کو کہا جاتا ہے تعطل۔ تو یہ لوگوں نے نہ اللہ کے ذات پر بھروسہ کیا اور میدان بدر میں کود پڑے کہ اب کافروں کے گردنیں کاٹیں گے اور لڑنے کے لیے نکل پڑے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ نے ان کافروں جو تانے دینے والے کافر تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، تو ان کے تانوں کا جواب یہ دیا کہ میرے بندے ایسے جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو میں وہ ذات ہوں جو ساری دنیا پر قابل ہے، جس کا ساری دنیا پر تسلط ہے، جس کا کوئی کائنات پر غلبہ ہے، اور اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ تھوڑی سی تعداد میں کس طرح 1000 پر غالب آئے گی، کہ یہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے اور کس طرح وہ ان کو غالب کرے گا۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو کر دکھایا جس طرح اللہ کی مدد وغیرہ کرتی ہے۔ تو پھر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اب یہ 313 میدان بدر میں کود پڑے اور کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے، پھر اللہ کی مدد کی گئی، اور مدد کس طرح اتری؟ تو فرشتے آئے اور فرشتوں نے ان کافروں کو مارا، اور اللہ نے ان کو مارنے کا حکم دیا۔ کیا دیا؟ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھتے جس وقت کے جانے نکال رہے تھے ان کافروں کے فرشتے کہ مارتے تھے ان کے روحوں پر، تو مارتے تھے ان کی پشتوں پر۔ جب انسان مرتا ہے نا فرشتے آتے ہیں، جب گناہ گار ہوتا ہے تو اس کو مارتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں وہ فرشتے جو ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر بھی کھڑے، حکیم بھی کھڑے، اور رشتہ دار بھی کھڑے، ساری دنیا کے لوگ کھڑے، ارد گرد خاندان کے، محلے والے، گاؤں والے، شہر والے، چاہنے والے، اپنی برائے سب کھڑے ہیں، لیکن کسی کو نہیں دکھائی دے رہا۔ تو فرشتے اس کو مار رہے، اس کی جان سختی سے نکال رہے، اور اس کے سامنے جو ہے برے چہروں میں آئے ہوئے اور جہنم کا لباس لے کر آئے ہوئے بدبودار کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ان فرشتوں میں آ کر تفاصیل میں لکھا ہے کہ لوہے کے ہتھوڑوں کے ذریعے میدان بدر میں ان کافروں کے منہ پر مارا، ان کی پشتوں پر مارا لوہے کے ہتھوڑوں سے، جو میدان بدر میں کافر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، اس طرح ان کو سزا دی، لیکن نظر نہیں آ رہے تھے۔ جن کو نظر آنا تھا اللہ نے انہیں دکھایا، ابلیس کو دکھایا وہ دم دبا کر بھاگا، مشرکوں کو دکھایا ان کے قدم اکھڑ گئے، اور مشرکوں نے بہت زیادہ دیکھا فرشتوں کو تاکہ ان کے دلوں پر مسلمانوں کا خوف مسلط ہو جائے اور وہ جو ہے مسلمانوں سے ڈر جائے، یہی وجہ تھی ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے جو ہے حبیب کی امت کے لوگوں کے مقابلے میں جو آئے ہیں ان کے منہوں پر مارو، ان کی پشتوں پر مارو۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے ہتھوڑے لے کر آئے اور تلواریں لے کر آئے، اور ان ہتھوڑوں سے ان تلواروں سے ان کو ذبح کیا۔
جانیں نکالی فرشتوں نے کہ مارتے تھے ان کے منہوں پر، ان کی پشتوں پر، ذوقوا عذاب الحریق، اور مارتے جا رہے ساتھ کہتے جا رہے چکھو تم عذاب جلانے کا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ کیوں عذاب آیا ان پر، یہ کیوں پھٹکار پڑی ان پر، یہ کیوں مار پڑی ان پر، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کی بنا پر، ان کے کفر کی بنا پر، ان کے شرک کی بنا پر، ان کی منافقت کی بنا پر، مسلمانوں کو ستانے کی بنا پر، مسلمانوں کے خلاف جن کے لیے حسد کا، بغض کا، دین اسلام سے نکالنے کا، تو اس کی بنا پر اللہ نے ان پر یہ عذاب بھیجا۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خود ہی ظلم کرتے تھے کفر کر کر، شرک کر کر، منافقت کر کر، تو اختیار کر کر، تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ ایسا نہیں کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ تو فرمایا یہ ان لوگوں کی عادت تو ایسی عادت تھی جس میں آل فرعون کی عادت ہوتی ہے، ان لوگوں کی بھی یہی عادت تھی۔ اور فرمایا کہ آل فرعون سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، بدکار اور جو ہے پیغمبروں کی نافرمان، رب کی نافرمان جو قومیں گزری ہیں، ان کی عادت یہی رہتی ہے کہ کفروا بآیات اللہ، ان کے آل فرعون نے اور ان سے پہلے قوموں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ فرعونیوں نے اور ان سے پہلے بہت ساری قومیں گزری، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ آیات سے مراد آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، آیات سے مراد صحیفے بھی ہو سکتے ہیں، آیات سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو عطا کیا ہے۔ اور ان لوگوں نے انکار کیا تو ان پر عذاب آیا، فرعون پر عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، نشانیاں دے کر ایک آج اپنا دایاں ہاتھ زبان سے نکال کے تو وہ چمکدار ہوتا تھا، دوسرا موجہ یہ عطا فرمایا، لاٹھی زمین پہ ڈال کے تو وہ بہت بڑا اصحاب بن جاتا۔ اب فرعون کے سامنے جو موجہ پیش کیا تو فرعون کا تخت بہت اونچا تھا، وہ اپنے تخت کیا پیغمبر کا بھی جو ہے موجہ پیش کیا
ظالم تھی، قوم فرعون ظالم تھی، قوم عاد ظالم تھی، قوم سمود ظالم تھی، قوم ہود ظالم تھی. وہ سب کے سب کفر کر کر اپنے جانوں کو ظلم کرتے تھے، شرک کر کر اپنے جانوں کو ظلم کرتے تھے، نبیوں کے معجزات کا انکار کر کر ظلم کرتے تھے، آسمانی کتابوں میں وحی کو حق قرار دے کر ان اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. انہیں چیزوں کی وجہ سے ظلم کیا کہ آپ یہ لوگ جو کتاب کے اعتبار سے تباہ ہوئے، اللہ نے سیرت واقعات کو دہرا کر اپنی اس کے ذریعے پیغام دے دیا ہے. تم نے یہ پیغام سنا ہے کہ نبی کو اپنی جان سے بچایا ہے، سیرت کو اپنے ذریعے سے سنبھالا ہے، قرآن و سنت کے مطابق حقیقت کی اتباع کرتے ہوئے تم اپنی ذاتی گناہوں کی وجہ سے بڑھ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نازل